اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم آن لائن اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، کچھ آداب اسلامی ہوتے ہیں اور کئی دفعہ مشاہدے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہم بسا اوقات ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تلقین کر گئے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب جیسا کہ جب آپ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اگر اندر سے کوئی پوچھتا ہے کہ کون، تو عمومی طور پر یا عموماً جواب یہ دیا جاتا ہے میں۔ اب ایک شخص اندر سے اگر یہ آپ کا یقین ہے کہ بھائی گھر والے ایک دوسرے کی آواز کو پہچانتے ہیں، تو اگر میں کہوں گا تو وہ پہچان لیں گے کہ میں ہوں۔ یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی آواز مشابہ ہو گھر کے دیگر افراد سے۔ بہت ساری آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھٹکھٹانے کے بعد جواب میں کہنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے، تو متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کون؟ میں نے کہا انا، میں۔ تو آپ نے فرمایا من انا، کون میں؟ یعنی آپ کو میرا میں کہنا ناگوار گزرا۔ قسم اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کے بعد سے پھر میں نے کبھی میں نہیں کہا، ہمیشہ نام لیا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات جب میں اپنے گھر سے نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں بھی چاند کے سائے میں چلنے لگا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلٹ کر دریافت کیا یہ کون ہے پیچھے؟ تو میں نے کہا ابو ذر۔ تو آپ نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا تم نے درست کہا کہ تم ابو ذر ہو، یہ نہیں کہا کہ تم میں ہو۔ تو یہ میں جو دراصل ہے، یہیں سے انسان کے اندر انا شروع ہوتی ہے۔ میں کون ہے؟ پھر کون بڑا؟ میں۔ یہ سب کس نے کیا؟ میں ہوں تو پھر میں ہوں۔ یہ میں جو ہے، اس انا کو ہی فنا کرنا ہے، اور جو لوگ اس انا کو فنا کر دیتے ہیں وہ عشق میں ڈوب جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا میں کہاں ہوں، تو کہاں ہے، یہ مکاں ہے، لا مکاں ہے، اور یہ عشق کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر لحن بھی مل جاتا ہے، پھر انداز بھی مل جاتا ہے، پھر مقبولیت بھی ہو جاتی ہے، پھر قبولیت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اپنے اندر سے میں نکالنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد یہ ساری قبولیت آپ کے دروازے پر کھٹکھٹاتی ہے۔ یہ مقبولیت، یہ قبولیت جب کھٹکھٹاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کون، تو جواب ملتا ہے ام حبیبہ۔ آج ناظرین ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے، نام بڑا خوبصورت ہے آپ کا، اس لیے کہ سرکار العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ مطہرہ جنہوں نے اپنے بستر پر اپنے والد کو اس وجہ سے بٹھانے سے انکار کر دیا تھا کہ آپ ابھی کافر ہیں، ابھی مشرک ہیں، اور یہ کسی پاک کا بستر ہے جس پر کوئی ناپاک نہیں بیٹھ سکتا۔ انہی کا نام ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہی کے نام پر جس ہستی کا یہ نام ہے وہ خوشگلو ہیں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ادب سکھا دیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے محبت سکھا دی، اور ایسی محبت سکھائی ناظرین کہ وہ فرماتی ہیں خود ہی کہ میں کوئل میرا باغ مدینہ، صلی علی میری کوک۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، میری بڑی خوش قسمتی ہے، اور میں یہ بات یہاں پر کہنا چاہوں گا ان کی موجودگی میں نے نعت پڑھنا اگر کسی سے سیکھا ہے تو ام حبیبہ سے سیکھا ہے۔ میری سب سے پہلی نعت جو میں نے اپنی زندگی میں پڑھی 7 سال کی عمر میں، وہ تھی میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اور وہ ام حبیبہ صاحبہ کی کیسٹ سن کر یہ نعتیں ہم پڑھتے تھے، اور امی نے ہماری ایک خواتین کے میلاد میں چھوٹے سے تھے بٹھا دیا تھا۔ ہماری خالہ ہیں ڈاکٹر فریدہ احمد، جو علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کی بہن ہیں، انہوں نے کہا بھئی یہ بچہ کہاں سے پڑھے گا نعت؟ تو بس ہم بیٹھ گئے تھے، اس کے بعد یہی نعت پڑھی ام حبیبہ صاحبہ کی، اور بس نعت مقبول تھی تو آواز بھی مقبول ہو گئی۔
ماشاء اللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی خوش قسمتی ہے, بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے کہ آج ان کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں. ان سے نعتیں بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن کی کچھ باتیں بھی ان سے کریں گے. وہ روایات بھی آج ان کو زندہ کریں گے جو ہم بھولتے جا رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. ام حبیبہ صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں, اور ساتھ ساتھ اس بات کی معذرت بھی کہ بہت عرصے کے بعد یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم آپ کو کبھی مدعو نہیں کر سکے اور رابطہ نہیں ہو سکا, لیکن اب انشاءاللہ رابطہ برقرار رہے گا. بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے, یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ گھر میں ایک تربیت ہوتی ہے, ایک ماحول ہوتا ہے, والدین کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے, لیکن آپ میں یہ کب جاگی یہ بات کہ میں نعت پڑھوں؟ میرے والد محترم جناب قاری سید فخر الحسن رضوی, جو کہ ڈاکٹر ذاکر حسین کے زمانے میں آل انڈیا ریڈیو سے قرات کیا کرتے تھے. جی. جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے ریڈیو پاکستان پر پہلے قاری کی حیثیت سے قرات کی, اور ان کی خواہش تھی کہ میرے بچوں میں یہ چیز آئے, اور ماشاءاللہ میرے بھائیوں کی آوازیں سب کی اچھی ہیں, سب بہترین قاری ہیں سب. ماشاءاللہ. اور پھر انہوں نے, جب میں چھوٹی سی تھی 6 یا 7 کلاس میں, تو انہوں نے مجھے تلاوت سکھائی, قرآن کے زیر و بم, مخارج, اور میں شوق بھی تھا کچھ قدرتی اور کچھ ان کی محبت اور ان کی لگن دیکھ کے میں نے اس کو آگے بڑھایا اور سیکھا. اور میں شروع میں قرات کمپٹیشنز میں جایا کرتی تھی, اور ریڈیو پاکستان میں جب 3 منٹ کی قرات لائیو پروگرام ہوا کرتا تھا, جب سے ہم نے اس کی ابتدا کی. کئی کالجوں میں انعامات دینے کے بعد ایک مرتبہ اپوا کالج میں نے قرات کی تو اور مجھے ٹرافی ملی, فرسٹ پرائز ملا. تو وہاں پر نیوز ریل والے آئے ہوئے تھے, شاید کسی کے علم میں ہوگا, آپ تو شاید نہیں پیدا نہیں ہوئے تھے جو یاور مہندی. اچھا یاور مہندی جی, یاور مہندی. انہوں نے کہا بی بی آپ نے بڑی اچھی قرات کی, آپ کو پرائز بھی ملا, ٹرافی بھی ملا, آپ کیا نعت پڑھ سکتی ہیں؟ میں نے کہا جی پڑھ سکتی ہوں. اس وقت تک میری نازک بدنیرہ تیار ہو چکی تھی. اچھا, مولانا جامی کی. مولانا جامی کی. تو بس میں اسکول میں بھی پڑھا کرتی تھی, پھر وہ پتہ چلا کہ مجھے ریڈیو پاکستان میں خاص طور سے نعت پڑھنے کے لیے بلایا ہے. وہ ریکارڈ ہوئی ہے, اور آپ یقین کریں راتوں رات وہ پھر جب صبح ریڈیو کھولا تو ملتان سے بھی آ رہی تھی, حیدرآباد سے بھی آ رہی تھی. جو اسٹیشن ہمارے بھائی لگاتے تھے, ہمارے بھائی کے پاس ایک ریڈیو تھا بڑا پرانے زمانے کا, جس میں وہ 2 ہوا کرتے تھے, تو جو اسٹیشن لگاتے تھے وہ نعت آ رہی تھی اس میں پورے پاکستان میں راتوں رات, آپ یقین کریں. مقبول ہو گئی نا. جی ہاں. تو بس وہاں سے سفر میرا شروع ہوا, اور اتنا مجھے ہوش نہیں تھا کہ یہ میں ہوں یا مجھے اور آگے بڑھنا ہے, لیکن وہ چلتا ہی رہا, سلسلہ چلتا رہا, اور اللہ کا شکر ہے آج. اچھا یہ بتائیے, آپ سے جب گفتگو ہو رہی تھی آپ نے فرمایا کہ جب یہ نازک بدنی ریکارڈ ہو رہی تھی تو وقت زیادہ تھا اور نعت چھوٹی تھی. چھوٹی تھی. تو پھر آپ کے والد نے اس میں ایک شعر کا اضافہ کیا جو بہتوں کو نہیں معلوم, کہ وہ جو سب سے خوبصورت شعر, ویسے تو مولانا جامی کے سارے اشعار اس میں اچھے ہیں, لیکن جو حضرت اویس قرنی کی نسبت سے وہ کیا تھا شعر بتائیں, وہ واقعہ پورا بتائیں. ہاں, وہ ہوا یہ کہ 6.25 منٹ کی ہمیں نعت چاہیے تھا. یہ ایم آئی کمپنی میں جو میرا پہلا کیسٹ ریکارڈ ہو رہا تھا, تو وہ نعت کے اشعار جو تھے وہ کم تھے اور ٹائم زیادہ تھا. تو میرے والد محترم نے ایک شعر لکھا, در عشق تو دندان شکست است با الفت, تو جامہ رسانید ویسا قرنی رہا. بس وہ لکھا تو وہ یعنی نعت کے ہے تو مولانا جامی کی نعت, لیکن یہ شعر کمی جو انہوں نے پوری کی ہے وہ میرے والد صاحب کی نعت ہے, اور میں اس کو بھی بڑا لوگ پسند کرتے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ ان کا کلام ان کے ساتھ بھی مشہور ہو گیا. ماشاءاللہ. ناظرین کرام, گفتگو کا آغاز ہو گیا ہے اور ام حبیبہ صاحبہ سے نعتیں بھی سننی ہیں, لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.